لندن سے رضا علی عابدی کا سلام قبول کیجیے۔ آج آپ کو بتاؤں کہ اردو میری بنیادوں میں کہاں سے بیٹھی، وہ کیسا ماحول مجھے ملا جب اردو کی نفاست اور اردو کی شائستگی میرے وجود میں اترتی گئی۔ وہ سب کمال ہے ماہ محرم کی عزاداری کا، سال کے سال آنے والے ان دنوں کا جب واقعہ کربلا کو اس خوبی سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں صرف صف ماتم ہی نہیں بچتی، وہاں ادب اور زبان کی ایسی درسگاہ آراستہ ہوتی ہے جہاں دل اور دماغ پر تہذیب اور تمدن کی گہری چھاپ لگ جاتی ہے۔ مجھے کسی شفاف تصویر کی طرح یاد ہے جب میں نے ہوش سنبھالا، ہمارے رڑکی کے چھوٹے سے گھرانے میں خواتین کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ ہم گھر کے بچے اپنی بڑی بہنوں کو مرثیے پڑھتے سنا کرتے تھے۔ بعد میں احساس ہوا کہ وہ مرزا دبیر کے لکھے ہوئے مرثیے پڑھا کرتی تھیں، اور دبیر آپ جانتے ہیں غالب کی طرح مشکل زبان لکھا کرتے تھے، مگر ہماری باجیاں بڑی روانی سے قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے پڑھا کرتی تھیں۔ انہی کے ہاتھوں میں ہم نے نجم افندی کی وہ کتاب دیکھی جس پر بیاض غم لکھا ہوتا تھا۔ وہ نوحوں کی کتاب تھی۔ عشرے کی صبح میرے بھائی جو بہت سریلے تھے اسی کتاب سے ایک نوحہ پڑھا کرتے تھے۔ عشرے کی صبح آئی قیامت بنی ہوئی، وہ سامنے حسین کے میدان کربلا، کانوں میں وہ اذاں علی اکبر کی دی ہوئی۔ مجھے یاد ہے یوم عاشور کے ماتمی جلوس میں ہم نوعمر لڑکوں کی بھی ایک جماعت بنا دی جاتی تھی اور ہمیں کربلا کے کمسن شہیدوں کا نوحہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا تھا۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب کے نونہالوں کے میدان جنگ میں اترنے کا احوال پڑھا کرتے تھے۔ زینب کے دلارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں، کس شوق سے چاہت سے مقتل کو سدھارے ہیں چاند سی شکلیں بھی انداز بھی پیارے ہیں، گیسو کسی بی بی کے ہاتھوں نے سنوارے ہیں، زینب کے دلارے ہیں۔ ہمیں ہر شام شہر کے چھوٹے سے امام باڑے کی مجلس میں بھی جانا ہوتا تھا۔ وہاں ہم کسی ذاکر کی تقریر سنتے اور نئے نئے لفظ اور خطابت کے انداز سیکھا کرتے تھے۔ میں اس وقت 10-12 برس کا لڑکا تھا۔ مجھے بھی ممبر پر بیٹھ کر رباعی پڑھنا ہوتی تھی۔ کچھ سمجھ میں آتی تھی، کچھ نہیں، لیکن میں اسے نہ صرف فریضہ بلکہ کار ثواب سمجھ کر رباعیات پڑھا کرتے تھا۔ شہر کے لوگ نوحہ خوانی کرتے تو ان کا ایک نوحہ مجھے آج تک یاد ہے۔ مارا گیا ہے میرا دلدار، حضرت عباس کے بارے میں ہے۔ مارا گیا ہے میرا دلدار علمدار، دلدار علمدار میرا غمخوار علمدار، جنگل میں جو ایک شیر کے رونے کی صدا ہے، روتے ہیں تمہیں حیدر کرار علمدار۔ اسی میں آگے چل کے تھا، کہتی تھی سکینہ کوئی بلوا دو چچا کو، لو اب مجھے پانی نہیں درکار علمدار۔ مجھے 2-3 سال اپنے بہنوئی کے پاس ہاپوڑ میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ وہ محرم منانے ہر سال اپنے آبائی شہر خرجہ جایا کرتے تھے، میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تھا۔ وہاں 10 محرم کو ماتمی جلوس نکلتا تھا۔ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا اس جلوس کے آگے آگے ایک شہنائی نواز چلا کرتا تھا جو اپنی شہنائی پر کسی نوحے کی طرز بجاتا جاتا تھا۔ بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ روایت بنارس سے چلی تھی، جہاں اپنے دور کے سب سے بڑے شہنائی نواز استاد بسم اللہ خاں محرم کے جلوس کے راستے میں برہنہ پا کھڑے ہو کر اپنی شہنائی پر واقعہ کربلا کے کسی نوحے کی طرز بجایا کرتے تھے۔ ان کی یہ طرز سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ اس روز ان کی شہنائی میں کتنا درد اور کتنا سوز بھرا ہوتا ہوگا، یہ تصور کرنا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔
اور مجھے یقین ہے آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا. شکریہ.